بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو ہارر سٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا جو یہ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ اس قدر خوفناک ہے کہ اس کو سننے کے بعد جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، ان کو اپنے روم سے خوف آنے لگے گا۔ اور یہ میری آخری بات آپ لوگ بالکل مذاق میں مت لینا کہ اس سٹوری کو سننے کے بعد جب بھی آپ اپنے ہاسٹل کے باتھ روم میں جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ مجھے لاہور سے مریم نے بھیجا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ واقعہ اس کی کزن ڈاکٹر زویا کے ساتھ 2009 میں ایک گرلز ہاسٹل میں پیش آیا تھا۔ ہاسٹل کا نام، روم نمبر اور ایڈریس اس نے بتانے سے منع کیا ہے، پر یہاں میں اپنے طور پر روم نمبر 13 کے حوالے سے اس کہانی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبا دیا ہوگا۔ تو چلیں اب ڈاکٹر زویا کی زبانی اس بھیانک واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام زویا ہے اور جب میں 5 سال کی تھی تو میرے پیرنٹس کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میں اپنے پیرنٹس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میری دادی نے میری دیکھ بھال کی۔ ہمارا 2 منزلہ گھر شہر کے مین بازار میں ہے اور اس گھر کے نیچے 4 دکانیں بھی ہیں۔ ہم نے اس گھر کی پہلی منزل اور 4 دکانیں رینٹ پہ دے رکھی ہیں، جن کا اچھا خاصا رینٹ آتا ہے اور ہم دادی پوتی کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ میری دادوں نے مجھے شہر کے سب سے اچھے اور مہنگے اسکول میں پڑھایا اور اس کے بعد اچھی تعلیم کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں بھی اپنے ماما پپا کی طرح ڈاکٹر بنوں، جو کہ اب الحمدللہ میں بن چکی ہوں۔ خیر، یہ شہر میرے لیے نیا تھا، پر مجھ میں پڑھنے کی لگن تھی اور میں ہر حال میں اپنے والدین کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ یہ میرا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ یونیورسٹی کے ہاسٹل کے سب رومز فل تھے، حالانکہ یہاں آنے سے پہلے ان کو ریکویسٹ کر دی تھی کہ ہاسٹل میں اسٹے بھی چاہیے۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ ایک نیا شہر، اوپر سے میری جان پہچان کا کوئی بھی نہیں۔ اگر لڑکا ہوتی تو کہیں بھی روم لے کے ایڈجسٹ ہو جاتی۔ خیر، میں ایڈمن بلاک چلی گئی اور وہاں اپنا سارا مسئلہ بیان کیا۔ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی اور وہاں کا اسٹاف مختلف جگہوں پر فون کر کر کے میرے لیے ارینجمنٹس کی کوششیں کرتا رہا۔ آخر انہوں نے مجھے کہا کہ ایک روم ہے، روم نمبر 13، پر وہ ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، بس یہ بولا کہ اس روم کا کلر وغیرہ خراب ہے تو مینٹیننس ہونی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ فی الحال مجھے رہنے کے لیے وہی روم دے دیں، جب کوئی ارینجمنٹ ہو جائے گا تو میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ وہ میڈم کچھ دیر سوچنے لگی اور مجھے کہا کہ بیٹھے میں ابھی آتی ہوں۔ وہ شاید اس یونیورسٹی کے وی سی سے پرمیشن لینے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئی تو بولی، ٹھیک ہے، میں نے پیون کو روم کی صفائی کا بول دیا ہے، تھوڑی دیر میں صفائی ہو جائے گی، آپ اس روم میں وقتی شفٹ ہو جائیں، ہم جلد سے جلد آپ کے لیے دوسرے روم کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ بولتے میڈم کے چہرے پر پریشانی منڈلا رہی تھی، جس کو میں نے نوٹس تو کیا، پر اس ٹائم میں سمجھ نہ سکی کہ وہ آخر پریشان کس بات سے ہیں۔ خیر، تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پیون آ گیا اور میرا سامان اٹھا کر مجھے اپنے ساتھ روم تک لے گیا۔ اندر سامان رکھ کر چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے روم کا جائزہ لیا۔ روم میں 2 سنگل بیڈز اور دونوں بیڈز کے ساتھ ایک سائڈ ٹیبل اور 2 ڈبل ڈور الماریاں تھیں۔ ان دونوں الماریوں کے بیچ میں ایک ڈریسنگ ٹیبل بھی تھا اور دونوں بیڈ کے سر کی طرف ایک بک شیلف بھی تھا، جو اس ٹائم خالی تھا۔
ساتھ ساتھ ایک کھلا ڈھلا اٹیچ باتھ روم بھی اس روم میں موجود تھا۔ یہ روم 2 لوگوں کے اسٹے کے لیے بنایا ہوا تھا اور اس کی حالت اتنی بھی خراب نہ تھی جتنی میڈم کی باتوں سے میرے ذہن میں آئی تھی۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، شام کے 5 بجنے والے تھے۔ اوہ، میں نے تو آج لنچ بھی نہیں کیا۔ جب میری روم والی پریشانی ختم ہوئی تو مجھے بھوک کا احساس بھی ہونے لگا۔ میں روم سے نکل کر کیفیٹیریا کی طرف چلی گئی۔ لنچ ٹائم تو ختم ہو چکا تھا، اکا دکا ہی لڑکیاں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک برگر اور کافی لی اور ایک کونے پر موجود ٹیبل کرسی پر بیٹھ گئی۔ برگر میں نے کھا لیا تھا، اب میں بیٹھی کافی پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے اپنا لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اور اس میں اپنے کچھ نوٹس دیکھ رہی تھی۔ اچانک میں کسی کے گنگنانے کی آواز سے چونک گئی اور میری نظر سامنے پڑی تو مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میری ٹیبل پر میرے سامنے والی چیئر پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے گھور رہی تھی۔ وہ عجیب سی شخصیت کی مالک تھی، گھنگرالے سنہرے بال، گول بڑا سا چشمہ، جس کے موٹے موٹے شیشے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی نظر بہت کمزور ہے۔ درمیانے سے قد کی سانولی سی رنگت، مگر وہ بہت ہی پرکشش تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ کب میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کیا میں نوٹس میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ مجھے اس کے سامنے آ کر بیٹھنے کا پتہ ہی نہیں چلا؟ اور اس جگہ تو اتنی ٹیبلز خالی پڑی تھی، تو یہ میرے سامنے ہی کیوں بیٹھی؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی وہ بولی، کیسی ہو زویا؟ اب مجھے اس سے خوف آنے لگا کہ مجھے تو یونیورسٹی آئے صرف 2-3 گھنٹے ہی ہوئے اور یہ میرا نام کیسے جانتی ہے؟ میں نے ہکلاتی زبان میں اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور میرا نام کیسے جانتی ہو؟ وہ مسکرائی اور بولی، میں بھوت ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ میں مزید ڈر گئی اور میرا سانس پھولنے لگا۔ اتنے میں وہ ہنس پڑی اور بولی، میرا نام ناہید ہے اور تمہارا نام اس بیگ پر لگے کی چین پر لکھا ہوا ہے۔ اس نے ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ کے بیگ کی طرف اشارہ کیا اور مزید بولی، سوری، میں بنا پوچھے آپ کی ٹیبل پر آ گئی اور آپ سے مذاق کیا۔ دراصل میں اس یونیورسٹی میں نہیں ہوں، آج پہلا دن ہے میرا یہاں پر۔ اس کی اس بات پر میں نے اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ خیر، میرا نام زویا ہے اور اتفاق سے آج میرا بھی اس یونیورسٹی میں پہلا ہی دن ہے۔ وہ ہنس کر بولی کہ واہ کیا اتفاق ہے، یہاں اپنی سینئر سے بچ کے رہنا، سنا ہے کہ بہت بھیانک ریگنگ کرتی ہیں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ میری سائڈ پر تھوڑا دور ایک ٹیبل پر 3 لڑکیاں بیٹھی تھیں جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور آپس میں آہستہ آہستہ کچھ بات کر رہی تھیں۔ مجھے ان پر غصہ تو بہت آیا، پر میں یہاں نہیں تھی۔ میں نے زیادہ دھیان نہ دیا اور واپس اپنے روم کی طرف چل پڑی۔ میں نے روم میں آتے ہی اپنے بیگ سے سامان نکالا اور الماری میں سیٹ کرنے لگ گئی۔ پھر میری کچھ بکس تھیں جو میں نے اس بک شیلف میں رکھ دی۔ ان سب سے فارغ ہو کر میں نہانے چلی گئی، کیونکہ یہ سپٹمبر کا مہینہ تھا اور اس شہر میں کافی نمی والا موسم تھا۔ میں جب نہا رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہ تھا، پر پھر بھی مجھے کسی اندیکھی مخلوق کی تیز نظریں اپنے جسم میں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید نئی جگہ ہے اس لیے ہوگا، اور اتنے میں مجھے ایک آواز آئی۔ میرے روم کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تھا۔ میں نے شاور بند کر دیا اور چینج کر کے باہر آ گئی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا تو شام کے 7 ہونے والے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ اس ٹائم کون ہے۔ خیر، میں نے دروازہ کھولا اور میرے سامنے ناہید کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں اس کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ناہید تم ادھر؟ وہ بولی، ہاں مجھے بھی یہی روم ملا ہے۔ میں نے پوچھا کب؟ اس نے کہا آج دوپہر کو۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ آج دوپہر؟ پر آج 4 بجے کے بعد تو روم صاف ہوا ہے اور میں فوراً یہاں شفٹ ہو گئی۔ ناہید مسکرا کے بولی،
کہ تم سے بہت پہلے کی میں یہاں شفٹ ہوں۔ اس کا لہجہ پورا سراریت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ اندر آتے ہوئے بولی، یہ دیکھو الماری، اور اس نے میری الماری کے ساتھ والی الماری کھول دی۔ وہ کپڑوں سے بھری ہوئی تھی جو غالباً اسی کے تھے۔ پھر وہ مسکرا کے بولی کہ اب یقین آیا؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ مجھے ابھی بھی الجھا ہوا دیکھ کر وہ مزید صفائی دیتی ہوئی بولی کہ آج 2 بجے جب میں یونیورسٹی میں آئی تو کوئی روم خالی نہیں تھا، تو مجھے یہ روم دیا گیا۔ شاید تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ بولی کہ چلو یہ ٹھیک ہو گیا، ہم دونوں ہی نئے ہیں یہاں پر، ورنہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کسی پرانی لڑکی کی روم میٹ نہ بن جاؤں اور میری ریگنگ ہو جائے۔ یہ بولتے اس کی آنکھوں میں خوف منڈلانے لگا تھا۔ میں نے بس مسکرا کے ہاں کہا اور لیپ ٹاپ آن کر کے اس میں نوٹس بنانے لگ گئی، کیونکہ صبح کلاس میں میرا پہلا دن تھا اور میں اچھے سے خود کو پریزنٹ کرنا چاہتی تھی۔ اور ناہید بھی بکس کھول کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی، مجھے الٹی آتی فیل ہوئی۔ میں واش روم بھاگی اور واش بیسن پر جھک گئی۔ الٹی کے فوراً بعد مجھے چکر آنے لگ گئے۔ میں واش بیسن کا نل کھول کر اپنا منہ دھونے لگی۔ منہ دھونے کے بعد واش روم کے سامنے لگے بڑے سے شیشے میں خود کو دیکھنے لگی، اور اسی ٹائم میری چیخ نکل گئی۔ منظر ہی ایسا تھا، میں اس شیشے میں دیکھتی ہوں کہ میرے پیچھے باتھ روم میں ایک عورت کھڑی ہے جس کے بکھرے ہوئے بال ہیں، خوفناک چہرہ ہے۔ اس سے آگے میں کچھ نہ دیکھ پائی اور میری چیخ نکل گئی، اور میں فوراً مڑی پر پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میری چیخ کی آواز سے ناہید نے واش روم کا دروازہ بجایا اور پوچھا کیا ہوا زویا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، میں باہر آ گئی۔ میرے باہر آنے پر اس نے دوبارہ پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں چیخی تھی؟ میں نے اس کو بتایا کہ مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، پر پیچھے کوئی نہ تھا۔ الٹی کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے ہیں، شاید وہم ہوا ہوگا۔ اس پر ناہید نے بھی کہا کہ ہاں لمبا سفر کر کے آئی ہو تو تمہاری طبیعت اپ ڈاؤن ہو گئی ہے، شاید اس لیے ایسا ہو۔ خیر میں نے اس کو کہا کہ میں سونے لگی ہوں کیونکہ الٹی کے بعد مجھے چکر آنے لگ گئے تھے۔ شاید کینٹین کا کھانا اتنا اچھا نہیں تھا یا مجھے باہر کھانے کی عادت نہیں تھی، تو اس وجہ سے۔ بہرحال میں لیٹ گئی۔ ناہید بولی کہ میں بھی سو جاتی ہوں کیونکہ صبح 6 بجے اٹھنا ہے، اور اس نے روم کی لائٹ آف کر دی۔ تھوڑی دیر میں مجھے نیند آ گئی اور مجھے نہیں پتا کہ ناہید کب سوئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں سوئی، پر میری آنکھ کھل گئی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری آنکھ کیوں کھلی، حالانکہ میں پورے خاندان میں مشہور تھی کہ ایک بار سو جاؤں تو آندھی آئے یا طوفان مجھے پتا نہیں ہوتا تھا۔ میں لیٹی سوچ رہی تھی کہ یہاں کچھ تو عجیب ہے، پر وہ کیا ہے؟ کوئی چیز بار بار مجھے اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ میرے روم میں موجود کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اور اس کھڑکی سے باہر کوریڈور میں جلتی ہوئی لائٹ کی ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں کروٹ لیے سوئی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے ہوا میں کچھ اڑ رہا ہے، جیسے کوئی چادر ہو۔ میں فوراً سیدھی ہوئی، اور جیسے ہی میری نظر چھت پر چلتے ہوئے پنکھے پر گئی، مارے خوف کے میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس چلتے ہوئے پنکھے پر کسی لڑکی کی پھندا لگی لاش لٹکی ہوئی ہے، جو پنکھے کے ساتھ ساتھ گول گھوم رہی ہے۔ یہ بہت ہی بھیانک منظر تھا۔ میں آنکھیں بند کیے چیخ رہی تھی کہ اچانک ایک ہاتھ مجھے اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ میں اور ڈر گئی۔ اتنے میں ناہید کی آواز آئی کہ کیا ہوا زویا؟ میں نے آنکھیں کھولی تو روم کی لائٹ آن ہو چکی تھی اور ناہید میرے سامنے کھڑی تھی، اسی کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا۔ میں نے فوراً پنکھا دیکھا تو اس پر کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے ناہید کو بتایا تو وہ ہنس پڑی اور بولی کہ یار تم کتنی ڈرپوک ہو، کچھ بھی تو نہیں ہے، دیکھو میرے ہوتے تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اور اس نے مجھے پانی پینے کو دیا۔ میں پانی پی کر دوبارہ سے لیٹ گئی
اور گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ اس نے کہا کہ سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ لائٹ آن ہی رکھنا۔ ناہید نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا اور میں دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی، اور پتہ نہیں کب مجھے دوبارہ نیند آ گئی۔ ابھی سوئے مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میری آنکھ دوبارہ سے کھلی۔ روم میں دوبارہ سے اندھیرا تھا۔ ناہید، ناہید، میں نے ناہید کو آوازیں دیں پر کوئی جواب نہیں آیا۔ کوریڈور کی ہلکی سی روشنی کھڑکی سے اندر تو آ رہی تھی، پر ناہید کا بیڈ اس روشنی سے دور تھا تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں باتھ روم میں نل کھلنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا کہ شاید ناہید واش روم میں گئی ہوگی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی اور میں اس ٹائم خود کو کسی گہرے اندھے کنویں میں محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ناہید کے واپس آنے کا انتظار تھا، پر کافی دیر تک وہ واش روم سے نہیں نکلی۔ واش روم کا دروازہ میرے بیڈ کے برابر میں ہی تھا۔ میں اٹھ کر بجائے ناہید کے بیڈ کی طرف جانے کے واش روم کی طرف چلی گئی، کیونکہ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ وہ واش روم ہوگی۔ میں نے ڈور کو کھٹکھٹانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ لگایا، ڈور اوپن ہو گیا۔ میں نے اندر دیکھا، اندر کوئی بھی نہیں تھا اور واش بیسن کا نل شاید کھلا ہوا تھا۔ میں نل کی طرف جانے لگی تاکہ اس کو بند کر سکوں۔ جیسے ہی میں نے وہ نل بند کیا، پیچھے سے واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر واش روم کے دروازے کی طرف مڑی۔ دروازہ بند ہو گیا تھا اور اتنے میں مجھے واش بیسن کی طرف سے کسی کی گھرراہٹ کی آواز آئی۔ میں واپس واش بیسن کی طرف مڑی تو یہ دیکھ کر میری سانس خشک ہو گئی کہ واش بیسن کے ساتھ وہی خوفناک عورت کھڑی ہے اور غرا رہی ہے۔ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ عورت کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اب میں نے اس کو ٹھیک سے دیکھا تھا۔ وہ بھیانک عورت وائٹ کلر کے نائٹ سوٹ پہنے ہوئے تھی اور اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک اور خوفناک تھا۔ آنکھوں کی جگہ گہرے کھڈے، ناک بھی کٹی ہوئی تھی اور اس کا نیچے والا جبڑا بھی ایسے لٹکا ہوا تھا جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ باتھ روم کی لائٹس آن آف ہونے لگ گئی۔ وہ عورت آگے نہیں بڑھی، بس وہیں کھڑی مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتی تھی پر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کسی نامعلوم طاقت نے مجھے پوری طرح کنٹرول کیا ہوا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی سیکنڈ میں میری حالت بہتر ہونے لگ گئی۔ آن آف ہوتی لائٹس بھی ٹھیک ہو گئی اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی باتھ روم کا دروازہ بھی کھل گیا۔ میں باہر نکلی۔ میں بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اب کوریڈور کی لائٹ بھی بند ہو چکی تھی اور کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے ناہید کو آواز دی پر کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے رومز کی لائٹس آن کرنے کی کوشش کی پر لائٹ آن نہیں ہوئی۔ شاید ہاسٹل کی لائٹ جا چکی تھی۔ میں نے بستر پر ٹٹول کر اپنا موبائل ڈھونڈا اور اس کی فلیش لائٹ آن کی۔ فلیش لائٹ کی روشنی میں ناہید کے بیڈ تک گئی۔ وہ چادر کیے سو رہی تھی۔ میں نے اس کو ہلایا پر کوئی جواب نہیں۔ میں نے اس کے اوپر سے چادر کھینچی تو یہ دیکھ کر میری چیخیں نکل پڑی کہ ناہید کی جگہ وہی بھیانک عورت لیٹی ہوئی تھی اور ہنس رہی تھی۔ اس کے کہکے پورے روم میں گونج رہے تھے۔ میں الٹے قدموں پیچھے ہونے لگی پر اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کے نوکیلے ناخون مجھے اپنے بازو پر کسی خنجر کی طرح چبھتے محسوس ہو رہے تھے، پر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں خود کو پیچھے کو کھینچ رہی تھی کہ کسی بھی طرح اس سے ہاتھ چھڑوا کر بھاگ جاؤں۔ اتنے میں اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور میں اپنے ہی زور سے فرش پر گر گئی۔ فرش پر گر کر مجھے ہوش نہ رہا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی کے دوران میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہوں
اور میری रूम मेट नाहिद उसी चुड़ैल वाला व्हाइट नाइट सूट पहने उसी चलते हुए पंखे पर फांसी पर लटकी हुई गोल गोल घूम रही है और कहके लगा रही है। और देखते ही देखते नाहिद की शक्ल बदलना शुरू हो गई और वो फिर उसी चुड़ैल में तब्दील हो गई जो रात को मेरे बाथरूम में थी। मैं चीख मार के उठ जाती हूँ। सुबह के 7 बज रहे थे। मैं उठकर आसपास देखती हूँ तो काफी लड़कियां और एडमिन ब्लॉक वाली मैडम मेरे सामने खड़ी होती हैं। मेरे बेहोश होने के बाद का किस्सा उन्होंने बताया। उन सब ने बताया कि रात के 3 बजे आपकी चीखें सुनी तो हम सब आ गए। आपका दरवाजा खटखटाया पर अंदर से मुसलसल आपकी चीखों की आवाजें आ रही थीं। हमने गेट से सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और मैडम को भी फोन कर दिया। गार्ड्स ने आकर डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला तो आप फर्श पर बेहोश पड़ी थी। मैंने सबको रात वाला सारा वाकया सुनाया जिस पर सबने ताज्जुब का इजहार किया। पूरे रूम में सकता छा गया। कोई एतबार नहीं कर रहा था पर मेरे बाजू पर उस चुड़ैल के पंजों के निशान मौजूद थे जिसको देखकर मुझ पर गुजरे मामलात पर उनको यकीन करना पड़ा। एडमिन ब्लॉक की मैडम ने सबको खामोश करवाया और बोली कि आज से 3 साल पहले इस रूम में नाहिद नाम की एक लड़की रहने आई थी। वो बहुत ही काबिल बच्ची थी। हर टाइम पढ़ना लिखना और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। उसको आए 1 दिन ही हुआ था। उन दिनों भी यहाँ रूम्स फुल थे। इस वाले रूम में भी 2 लड़कियां पहले ही रह रही थी जो कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाली थी। फिर ये रूम खाली हो जाता तो फिलहाल मैनेजमेंट ने नाहिद को भी उन 2 लड़कियों के साथ एडजस्ट कर दिया कि कुछ दिनों में ये दोनों तो चली जाएंगी, तुम अभी से यहाँ एडजस्ट हो जाओ। नाहिद मान गई पर वो दोनों लड़कियां बिगड़ी हुई अमीर जादियां थीं। उन्होंने शरारत के तौर पर पहले ही दिन नाहिद को डरा दिया कि यहाँ बाथरूम में एक चुड़ैल है, जिसको नाहिद ने सच मान लिया। और उन दोनों अमीर जादियों ने नाहिद को मुख्तलिफ तरीकों से डराना शुरू कर दिया। एक दिन उन दोनों ने हद ही कर दी। मुझे आज भी याद है कि उन दोनों लड़कियों ने जिस दिन यहाँ से जाना था उस दिन एक लड़की ने मास्क लगाकर चुड़ैल का रूप बदला और बेड के नीचे छुप गई, जबकि दूसरी लड़की ने बाथरूम की कुंडी का हुक ढीला कर दिया कि हल्के से धक्के से भी वो उखड़ जाए, और वो ये काम करके रूम से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद नाहिद आई और नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई, जबकि उसके इंतजार में उस बेड के नीचे छुपी हुई लड़की ने बेड से निकलकर बाथरूम के दरवाजे को जोर से लात मारी, जिससे वो ढीला हुक उखड़ गया और दरवाजा खुल गया और वो अंदर चली गई। नाहिद नहा रही थी। उसने उस चुड़ैल को देखा तो डर गई और अपने कपड़ों की परवाह किए बगैर रूम से बाहर भाग आई। सब लड़कियों ने उसको इस हालत में देखा तो उस पर खूब हंसी, उसका खूब मजाक बनाया गया। वो दोनों अमीर जादियां तो ये हरकत करके उसी दिन अपने घरों को चली गईं, पर उस बेचारी नाहिद को इस मजाक से बहुत गहरा सदमा पहुंचा। वो रात नाहिद अकेली इस रूम में थी और सुबह व्हाइट नाइट सूट में उसकी लाश उस पंखे से लटकी हुई थी। इस गंदे मजाक को नाहिद बर्दाश्त न कर पाई और सुसाइड कर ली, पर यह सब तब भी न थमा। उसकी सुसाइड के कुछ महीनों बाद 2 और नई लड़कियां आईं, जिनको यही रूम नंबर 13 दिया गया। पहली ही रात वो दोनों चीखती हुई इस रूम से बाहर भाग आईं, क्योंकि उनको पंखे से लटकी हुई लड़की की लाश नजर आई थी। और उसके बाद हमने इस रूम को बंद कर दिया। 2.5 साल के बाद कल इस रूम को मजबूरी में खोला गया और कल ही तुम्हारे साथ ये हादसा पेश आ गया। मैडम की आंखों में आंसू थे और मुझ समेत सब लड़कियों की आंखों में हैरत और खौफ था। मैडम उठी और नाहिद वाली अलमारी खोली और दिखाया कि इसके कपड़े अभी तक यहीं हैं, और इसकी मोटी सी ऐनक भी उठाकर दिखाई। नाहिद को मैंने वही ऐनक पहने हुए देखा था। इस रूम में मौजूद लड़कियों में वो 3 लड़कियां भी मौजूद थीं जो मुझे कल कैफे में घूर रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। उन्होंने भी मेरे साथ हुए सब मामलात सुने,
تو انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے جو بات بتائی وہ سن کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ بولی کہ کل جب ہم کینٹین میں تھے تو ہم سب حیران ہو رہے تھے کہ آپ کے سامنے تو کوئی بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ مطلب کل میرے اس روم میں آنے کے بعد سے اب تک میرے ساتھ ناہید کی روح تھی، اور اس کو یہ بات برداشت نہیں تھی کہ اس روم میں کوئی آئے، اور اگر کوئی آتا تو وہ اس کی ویسے ہی ریگنگ کرتی جیسے اس بیچاری کے ساتھ کی گئی تھی۔ مطلب میں نے پوری شام اور ایک رات ایک مردہ لڑکی کے ساتھ گزاری، یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ کر رہ گئی۔ میں اٹھی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی، اور میں نے میڈم سے کہا کہ اس روم کو چھوڑیں، اس بلڈنگ میں بھی مجھے نہیں رہنا، جب تک انتظام نہیں ہوتا مجھے کہیں اور ایڈجسٹ کر دیں، پر اس بلڈنگ میں بھی میں نہیں رہ سکتی۔ میڈم نے مجھے دوسری بلڈنگ میں شفٹ کر دیا۔ اس بلڈنگ میں ایک روم میں 6 لڑکیوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا تھا، پر مجھے وہ قبول تھا بجائے ایک روح یا چڑیل کے ساتھ رہنے کے۔ اس کے بعد میں 4 سال وہاں رہی، پر میرے ساتھ پھر کوئی ایسی انہونی نہ ہوئی۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کالج یا اسکول یا یونیورسٹیز میں اپنے سے جونیئرز یا نیو اپوائنٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریگنگ مت کیا کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے خوشیاں بانٹیں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اور یہ زندگی قدرت کا انمول تحفہ ہے، اس کو لوگوں سے پیار کرنے میں وقف کریں، نہ کہ دوسروں کے رستوں میں کانٹے بچھانے میں۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستوں کیسی لگی ہے آج کی سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔